Hindu India and Muslim India must be separated, because the two nations are entirely distinct and different. السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ آپ سب کو یوم پاکستان مبارک ہو۔ آج یہ دن پورے پاکستان میں بنایا گیا اور توپوں کی سلامی پیش کی گئی۔ ناظرین، 81 سال پہلے اسی دن 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور منظور ہوئی تھی، جس کو آج ہم قرارداد پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ اور پہلی بار جو ہندوستان کے مسلمان تھے انہوں نے متحد ہندوستان یا انڈیا کا جو ایک کانسیپٹ تصور تھا اس کو رد کیا، اور انہوں نے جو مطالبہ تھا سیپریٹ الیکٹریٹ کا وہ انہوں نے چھوڑ دیا، اور پہلی بار بات کی ایک ریاست کی یا ریاستوں کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اور ان کی سربراہی میں مسلمان جو ہیں پورے ہندوستان کے وہ ادھر لاہور میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ مطالبہ رکھا۔ مگر اس سے جڑی بہت ساری کنٹروورسیز بھی ہیں۔ یہ بڑا اہم دن تھا اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس دن کو کیا ہوا، کیا واقعی میں پاکستان کا جو کانسیپٹ تھا وہ ادھر سے جنم لیا۔ تو ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ ایک معروف تاریخ دان ہیں، مصنفہ ہیں، پروفیسر ڈاکٹر عائشہ جلال۔ وہ امریکہ میں میڈیسن وسکانسن یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی اور کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھا چکی ہیں۔ اب ٹفٹس یونیورسٹی میں تاریخ کی پروفیسر ہیں۔ ان کی مشہور کتابوں میں شامل ہیں دی سول اسپوکسمین، جناح، دی مسلم لیگ اینڈ دی ڈیمانڈ فار پاکستان، اسٹیٹ آف مارشل رول، سیلف اینڈ سوورینٹی، دی پٹی آف پارٹیشن، دی اسٹرگل فار پاکستان۔ عائشہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس اہم دن 23 مارچ 1940 کو کیا ریاست کی بات ہوئی تھی یا ریاستوں کی بات ہوئی تھی؟ چونکہ کہا جاتا ہے کہ اس دن ریاستوں کی بات ہوئی تھی کہ مسلمان اکٹھے ہو کے ریاستیں بنائیں گے، اور اس کے اندر جو اہم سبجیکٹس ہیں جس طرح ڈیفینس، کمیونیکیشن، کرنسی وغیرہ وہ وفاق کے پاس رہیں گے۔ تو کچھ بتائیے کہ اس دن قرارداد میں کہا کیا گیا تھا؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ قوم کی بات کی گئی تھی کہ مسلمان ایک اقلیت نہیں ہے مگر ایک قوم ہے، جیسے ہندو قوم ہے اس طرح مسلمان قوم ہے۔ ریاستوں کی بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی کہے کہ ہم قوم ہیں تو اس کا آٹومیٹک اس کا نیکسٹ سٹیپ ہے کہ ہمیں ریاستیں چاہیے، مگر جب آپ ریزولوشن کو دیکھیں تو اس میں ڈیفینیٹلی پلورل میں تھا ریاست۔ اس کا مطلب تھا کہ آٹونومس اسٹیٹس ہوں گے ود ان فیڈریٹڈ یونین۔ وہ ہی لیفٹ دیٹ اوپن، وہ پاسبلٹی تھی۔ سو ڈیفینیٹلی پلورل میں اسٹیٹس تھے، اور قومیت کی بات ہوئی تھی کہ اب ہم اقلیت نہیں ہیں، ہم ایک پورے قوم ہیں، یہ نیشن ہے، اور اس لیے ہمیں ہندوستان قوم کے ساتھ برابری کی ہمیں تحفظات ملنے چاہیے۔ عائشہ صاحبہ، ایک قرارداد پاس ہوئی تھی 1941 مدراس میں، اس کے ایک سال بعد وہاں پہ جو مسلم لیگ تھی انہوں نے بڑی کلیئرلی یہ کہا تھا ایوری ون شوڈ کلیئرلی انڈرسٹینڈ دیٹ وی آر اسٹرائیونگ فار ون انڈیپینڈنٹ اینڈ سوورن مسلم اسٹیٹ۔ تب آپ سمجھتی ہیں کہ پہلی دفعہ ایک مسلمان ریاست کی بات کی گئی تھی؟ کب یہ جو ایک ریئلائزیشن تھی کہ جی ایک مسلم ریاست ہونی چاہیے، مسلم لیگ میں کب آنی شروع ہوئی؟ یہ بعد میں آئی تھی، مگر یہاں اس میں بھی اختلاف تھا۔ سہراوردی صاحب نے کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کیا تھا، تو یہ بنگال کا قصہ تھا زیادہ تر۔ تو جہاں تک قائد اعظم کا سوال تھا وہ تو صرف کانگریس کے ساتھ اپنی جو نیگوسیشنز ہو رہی تھی اس میں وہ سہولت چاہتے تھے کہ ہم ایک اکٹھا مل کے ہم ایک ڈیمانڈ کریں، نہ کہ بہت سی ریاستوں کا ڈیمانڈ کریں۔ سو اس لحاظ سے یہ ہمیشہ یہ ایک قسم کی کشمکش رہی تھی مسلم لیگ کے اندر۔ مگر اصل بات تو یہ ہے کہ مسلمان چاہتے کیا تھے، مسلم لیگ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اقتدار میں شرکت کی ڈیمانڈ کر رہی تھی، اپنے مطالبات پیش کر رہی تھی۔ اب یہ کہنا کہ اس میں کتنی ریاستیں بننی تھیں وہ تو ایک اوپن کوسچن تھا، مگر سب سے ضروری اہم یہ بات تھی کہ مسلمانوں کو آپ برابری یا نیئر برابری کی طاقت دیں، ان کو اقتدار میں حصہ دیں۔
جب آپ نے کہا کہ برابری میں ان کو حصہ چاہیے تھا اور برابر کا حصہ چاہیے تھا، تو جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے، یہ کئی لوگ کہتے ہیں، کئی دفعہ آپ کی کتابوں میں بھی یہ ہے کہ جو قائد اعظم تھے وہ آخری وقت تک کنفیڈریشن کی بات کرتے رہے، یعنی کہ بالکل ہی ایک الگ ریاست نہیں ہونی چاہیے، ایک ریاستیں ضرور ہونی چاہیے، مگر جو کچھ سبجیکٹس ہیں جس طرح کے کمیونیکیشن، ڈیفینس وغیرہ، وہ شاید ریاستوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے. کیا یہ درست ہے؟ بالکل صحیح ہے. اصل میں تو وفاقی نظام کی بات تھی، کس طرح کا وفاقی نظام ہوگا، اور جناح صاحب نے کہا تھا کہ جہاں تک اگر بالکل وفاق رکھیں گے تو اس میں ہندو میجورٹی اپنی کلیم کریں گے، تو اسی لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے ان کو سوورینٹی دی جائے، مگر پھر یونین بنے گی، وہ کنفیڈرل ارینجمنٹ ہو سکتی ہے. وہ کوشچن انہوں نے اوپن رکھا تھا. اس کے لیے پنجاب اور بنگال کو اکٹھا رکھنا بہت ضروری تھا، مگر کانگریس نے، جیسے کہ آپ جانتی ہیں، انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ان کو ڈیوائڈ کیا جائے، پارٹیشن کر دیا جائے. تو اس کے بعد جب غیر مسلم جب پاکستان میں نہیں تھے تو وہ پھر وہ نیگوسیشن نہیں ہو سکی. مگر جناح صاحب یہ کیوں چاہتے تھے؟ اس لیے چاہتے تھے کہ ہمیں سارے مسلمان تو پاکستان میں نہیں موجود ہو سکتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ پاکستان کو استعمال کیا جائے تاکہ کچھ تحفظات جو مسلمان ہندو اکثریت صوبوں میں تھے ان کو بھی ملیں. تو یہ ایک قسم کا کنفیڈرل ارینجمنٹ کی بات کر رہے تھے، مگر یہ نیگوشیبل بات تھی. اس میں کوئی مطلب ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، مطلب اٹ واز he was leaving that an open question. اچھا، آپ نے کہا یہ اوپن کوشچن تھا، مگر پھر آخرکار پاکستان قیام میں آیا اور مسلم میجورٹی جہاں پہ علاقے تھے وہاں پہ پاکستان قیام میں آیا. تو کس پوائنٹ پہ آ کے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب شاید بات آگے بڑھ نہیں سکتی اور پاکستان کا قیام بہت ضروری ہے؟ کیونکہ اس کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ان کے قریبی ساتھی تھے وہ کافی حد تک یہ سمجھتے تھے کہ کنفیڈریشن کے ساتھ ہی معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، الگ ریاست کی نوبت نہیں آئے گی. وجہ یہ تھی کہ کانگریس کسی طریقے سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ مسلمانوں کو جتنی وہ چاہتے تھے، ان کو جتنی اقتدار چاہیے ان کو نہیں دینا چاہتے تھے. انہوں نے فیصلہ کیا، جواہر لال نہرو صاحب نے اور سردار پٹیل نے، کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم پارٹیشن کر دیں اور یہ جناح صاحب جائیں اپنا لے کر، ہم نہ کہ ان کو ہم اقتدار میں حصہ دیں. تو یہ وجہ تھی، اس لیے کنفیڈرل ارینجمنٹ نہیں چل سکی. مگر اگر آپ کیبنٹ مشن پلان کو دیکھیں تو اس میں جب جناح صاحب نے ایکسیپٹ کیا تھا کیبنٹ مشن پلان، تو وہ یہی تھا کہ 3 ٹیئر ارینجمنٹ ہوگی، نیچے صوبے ہوں گے، پھر گروپس آف صوبے ہوں گے، اور سب سے اوپر وفاق ہوگی. مگر وفاق میں آنے سے پہلے جو گروپنگ آف صوباز جو تھی وہاں پر بہت سارا اقتدار ان کے پاس ہوگا تاکہ وہ نیگوشیٹ کر سکیں وفاق کے ساتھ، کیونکہ مسلمانوں کے پاس نمبرز تو نہیں تھے، مگر وہ چاہتے تھے کہ اگر گروپنگ اسکیم میں ان کے پاس بہت سے پاورز ہوں تو پھر وہ نیگوشیٹ وفاق سے کر سکتے ہیں. مگر جو وفاق جو پیش کیا تھا کیبنٹ مشن پلان نے وہ لمیٹڈ تھا فارن افیئرز، ڈیفینس اینڈ کمیونیکیشنز، تین مین سبجیکٹس. باقی سارے جو سبجیکٹس تھے وہ گروپ پروونسز یعنی کہ گروپس آف پروونسز کے پاس ہوتے. آپ نے اپنی کتاب میں اس سوال کو تھوڑا سا ایکسپلور کیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کس قسم کا پاکستان چاہتے تھے. کیا وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ ایک اسلامی ریاست ہو یا وہ کچھ اور چاہتے تھے؟ ان کی تقاریر کو کوٹ کیا جاتا ہے. ایک ان کی بڑی مشہور تقریر ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہندوز شیل سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلمز شیل سیز ٹو بی مسلمز. مگر پھر وہ ایک اور تقریر کرتے ہیں جا کے جہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلامی ریاست ہی پاکستان کا مستقبل ہو سکتا ہے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جناح صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کی حکومت وہ ہوگی جو اس کے لوگ چاہیں گے، یعنی کہ جو ریپرزینٹیٹیوز جو چنیں گے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس طرح کا ملک بنانا ہے. اچھا، یہ انہوں نے ڈیفینیٹلی کلیئر کر دیا تھا. مگر یہ کہنا کہ جناح صاحب نے بعد میں کہا کہ اسلامی ریاست بننی چاہیے اور وہ کانٹرڈکٹ کر دیا انہوں نے اپنے آپ کو، یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ یہ بہت ہی لمیٹڈ ویو آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ریاست کا. کیونکہ آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ 10 لوگوں کو لے کر بیٹھ جائیں تو ان کی کانسیپٹ اسلامی ریاست کی ایک تو نہیں ہوگی. اور یہ کہنا کہ جمہوریت
یا اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہونا چاہیے اس میں اور ان سے غیر منصفانہ سلوک کرنا چاہیے. تو پھر جناح صاحب یہ تو نہیں چاہتے تھے. وہ سمجھتے کہ اسلامی ریاست سب کچھ کرے گی, جو بری بھی ہوگی, غیر اقلیتوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس پہ تضاد ہے, نہ کہ جناح صاحب کی اسپیچز میں. آج کی اگر بات کریں تو فرحت اللہ بابر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما ہیں, انہوں نے آج ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ اوریجنلی مارچ 23 واز ریپبلک ڈے ٹو سیلیبریٹ پاکستان بیکمنگ اے ریپبلک, اڈاپٹنگ فرسٹ کانسٹیٹیوشن ان 1956 1956, pride in democracy. During first military rule in 1958 1958, it was changed to Pakistan Day to showcase military might. آپ ان کی رائے سے متفق ہیں؟ ایک لحاظ سے تو صحیح ہے, یہ ایوالو کرتا رہا ہے, مگر سرٹنلی فار سیورل ڈیکیڈز اب 23 مارچ ہی کو بنایا جاتا ہے پاکستان ڈے. اب اس کو لاہور ریزولوشن کے ساتھ بھی کرنا کہ وہ کس دن وہ منظور ہوئی تھی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اب جو ایک پریکٹس بھی بہت ضروری ہوتی ہے, یہ آئیڈینٹیفائی کرنا اور کہنا کہ نہیں وہ ہم نے اتنے ڈیکیڈز ہم غلط ہسٹری کر رہے ہیں تاکہ اس کو آپ ہٹا دیں. آئی تھنک یہ ہمارے لوگوں میں یہ بہت زیادہ ہے کہ کسی طریقے سے ہسٹری کو ہم گول مول کر دیں. ہر بندہ وہ سوال پوچھتا ہے, کیونکہ آپ نے اس کو بہت اچھی طریقے سے ریسرچ کیا ہے. جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے اور ان کے ساتھی تھے اس وقت ان کے قریب تھے, ان میں سے کئی ایسے بھی تھے جو بنگال سے آئے تھے. کیا وہ جو پاکستان نے اب شکل اختیار کی ہے اور آج کی جو شکل ہے جس کے اندر صوبوں کو بھی کچھ خود مختاری ملی ہے, کیا ان کا ویژن یہی تھا پاکستان کے لیے؟ بالکل یہی تھا. وفاقی ایک وفاق چاہتے تھے. اور فیڈریشن کا تو یہی ہوتا ہے کہ جو صوبے ہیں ان کو بھی کافی اقتدار میں شرکت ملتی ہے, نہ کہ صرف وفاق کو. تو اس لحاظ سے اگر زیادہ صوبوں کو اب رائٹس ملے ہیں, پاور ملی ہے, تو وہ ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی بہت آگے جانا ہے. مگر یہ بہتر ہے نہ کہ 1960 یا 70 میں جو ریلیشن شپ تھی وفاق کی اور صوبوں سے, اس سے تو بہت بہتر ہے. بہت بہت شکریہ عائشہ جلال صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کم ہی ٹیلی ویژن سکرینز پر نظر آتی ہیں, بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں, بین الاقوامی طور پہ آپ مشہور ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم دن کے اوپر اپنی راہ سے آگاہ کیا. ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں. آج چھٹی کا دن تو ہے مگر احتیاط کرنا بہت ضروری ہے, چونکہ کووڈ-19 کا جو پھیلاؤ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیسز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بارے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے ڈاکٹرز پینل جو ہے وہ کیا کہتا ہے وقفے کے بعد. پاکستان میں اس وقت کورونا کیسز کی کل تعداد 6,33,741 ہے. ملک میں اس وقت فعال کیسز کی تعداد 34,535 ہے. ملک میں اس وقت کیسز کی شرح 8.23% ہے. پورے ملک میں 39,742 ٹیسٹ اب تک کیے جا چکے ہیں. محکمہ صحت پنجاب کے مطابق لاہور میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 14.7% تک ہو گئی ہے. بڑھتے ہوئے کیسز کی شرح کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے اور حکومت ویکسین کی دستیابی کو یقینی بنائے. پچھلے ماہ وفاقی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان دنیا کے ان 92 ممالک میں شامل ہے جہاں کووڈ-19 کی 92ویں قسم پائی گئی ہے اور اس وائرس کی منتقلی تیزی سے ہوتی ہے. ماہرین کے مطابق کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 70 سے 80% آبادی کو ویکسین لگا دی جائے. اگر ویکسین کا عمل سست روی کا شکار رہا تو ہم اس وائرس سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹرز پینل موجود ہے اور انہی سے پوچھیں گے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کووڈ-19 کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے, کیسی ہے. پروفیسر جاوید اکرم نے ہمیں جوائن کیا ہے, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر ہیں اور ممبر ہیں وفاقی حکومت کی سائنٹیفک ٹاسک فورس کے کووڈ-19 کے حوالے سے. ڈاکٹر ظفر مرزا نے ہمیں جوائن کیا ہے, سابق معاون خصوصی وزیر اعظم برائے صحت رہ چکے ہیں. ڈاکٹر رفیق خانانی نے ہمیں جوائن کیا ہے, وبائی امراض کے ماہر ہیں اور وہ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آف پاکستان کے صدر ہیں. بہت بہت شکریہ تمام ڈاکٹرز, آپ نے ہمیں جوائن کیا اس اہم موضوع کے اوپر. سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی ڈاکٹر ظفر مرزا, یہ جو پاکستان میں
तीसरी लहर आई है और हम 92 मुमालिक में से एक हैं जहां पे ये बरतानवी जो एक आप समझ लें बरतानवी किस्म है ये पाई जाती है, क्या ये तीसरी लहर उसकी वजह से ही आई है? जी बिल्कुल, इसमें प्रीडोमिनेंटली जो है वो सो कॉल्ड ब्रिटिश वेरिएंट है जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी यानी कि बीमारी का फैलाव की रफ्तार जो है इस वेरिएंट में बहुत ज्यादा है, तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 70% ज्यादा है। और इस वक्त तीसरी लहर में क्योंकि ये प्रीडोमिनेंट है इसलिए कहा जा सकता है कि ये इस वजह से ही है। अच्छा, प्रोफेसर जावेद अकरम, डू यू अग्री विद डॉक्टर जफर मिर्जा के जी ये जो तीसरी लहर है ये इसी वजह से आई चूंकि बरतानवी जो किस्म है वो यहाँ पे पाई जाती है, साउथ अफ्रीकन किस्म, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था जी अगर हम यहाँ पे जो ट्रैवल है वो बैन कर देते या लोगों को जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको टेस्ट करते जो हमने पहले भी शुरू में 2020 में करना शुरू किया था? बहुत शुक्रिया मुनीज़े। देखें, इस लहर की दो प्रीडोमिनेंट वजूहात हैं। एक जो जैसे डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने कहा वो तो जो वेरिएशंस आई हैं 17 वेरिएशंस हैं जो पहले वाली स्ट्रेन था उससे अभी जो अभी नहीं आई, ये कोई 2.5 महीने पहले साउथ अफ्रीका में और फिर यूके में, और इस वेरिएंट्स में 3 म्यूटेशंस भी हैं और मोस्टली जो 7 के करीब वेरिएशंस हैं वो वायरस को आपसे अटैच होने की हैं यानी स्पाइक प्रोटीन्स में हैं। तो जैसे उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये 75% इसका चांस ज्यादा हो गया फैलाव का, और इसका मतलब ये है कि आप को अगर उस वक्त जितना भी चांस था पुराने वेरिएंट से ये इसका ज्यादा है, और दूसरे इसमें वेरिएशन ज्यादा आई, इसकी जो क्लिनिकल इम्पैक्ट आया कि ये बच्चों को ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। तीसरा, अब कुछ पिछले हफ्ते से हमारे पास ये भी डाटा आया कि ये इसकी वेरुलेंस भी ज्यादा है और इसकी इन्वॉल्वमेंट टू द लंग ब्रोंकियोअल्वेओलेटरी भी ज्यादा है और इसलिए इसकी वेरुलेंस ज्यादा है। ये तो इसकी एक वजह है जिसके हम कर सकते थे बहुत कुछ, लेकिन अभी कुछ नहीं हम कर सके। लेकिन आपने बड़ी अहम बात की कि जी बच्चों को भी ये जो किस्म पाई जा रही है ये बच्चों को भी लग रही है। आप कुछ इसके ऊपर एक्सपैंड करें, ये बताइए कि क्या बच्चों को कोविड-19 का वो शिकार हो रहे हैं या खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जहां बच्चों ने अपनी जान गंवाई है? देखें, जान तो डेफिनेटली गवाई, हमारे अपने हॉस्पिटलों में गवाई, जिनको हम वो अब की नहीं गवाई, वो तो कोई पिछले 6 माह पहले गवाई। हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में मोर्टेलिटी हुई जिसको हम कावासाकी सिंड्रोम कहते हैं। उसमें वो फर्क चीज थी, वो इम्यून मीडिएटेड थी कि अगर बच्चे किसी को ये वायरस लगी और वो यूजुअली 5 to 7 ईयर्स तक थे और उन बच्चे वो उस वक्त तो रिकवर कर गए, लेकिन 1-1.5 माह बाद उनके हार्ट को अफेक्ट हुआ और जो हार्ट की नालियां हैं खून की वो फूलना शुरू हो गई, जिसको हमने बाद में कावासाकी सिंड्रोम कहा। और हमें पता है कि वो कार्डियक डिजीज। मगर ये तंदुरुस्त बच्चे थे जिनको ये लगी? जी, ये तंदुरुस्त बच्चे थे या पहले से कोई ना कोई अंडरलाइंग डिजीज थी? ये तंदुरुस्त बच्चे थे और अभी जो बच्चों को हम देख रहे हैं वो वही डिजीज खुदा न खास्ता इम्यून मीडिएटेड नहीं देख रहे, जो कि बहुत ही हाई मोर्टेलिटी रहती है। अभी यही डिजीज देख रहे हैं विद इंक्रीज्ड विरुलेंट स्ट्रेन। तो और इसमें जो हम बच्चे देखे हैं अभी लाहौर में, मैंने खुद भी इस वक्त भी हॉस्पिटल में देख ही रहा था, तो उनमें अक्सर ये देखा गया है कि ये जो जिन जगहों पे खासकर मीरपुर से और ऐसी जगहों से, गुजरात से, जहां बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो पाकिस्तानी डिसेंट के यूके में सेटल्ड हैं और वो वापस आए, शादियों के लिए आए, और अक्सर शादी जो है वो मेन कल्प्रिट है इनके फैलाव का, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज है कि क्लोज कांटेक्ट भी होता है, बहुत ज्यादा लोगों का होता है, और दूसरा उस वक्त जब खाना खाया जाता है तो कोई मास्क नामी चीज पहनना मुमकिन ही नहीं होता, तो इसलिए ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर खनानी, आपसे पूछूंगी कि देखिए स्कूल्स भी खोल दिए गए हैं, अब डॉक्टर जावेद अकरम कह रहे हैं कि बच्चों को भी ये लग रहा है, तंदुरुस्त बच्चे हैं जिनको जो कोविड-19 का शिकार हो रहे हैं, बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। आप मुतालबा क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने तो कहा है कि जी मुकम्मल लॉकडाउन लगा दें, मगर इस तरह जिंदगी चलना भी बहुत मुश्किल है। आप क्या एडवाइस करेंगे?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پروفیسر جاوید صاحب نے اور مرزا صاحب نے جو ہے نا بہت ہی اچھا سمرائز کر دیا ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ ہائیلی ٹرانسمیسیبل بھی ہے اور لوور ایج گروپ میں اور ینگر ایج گروپ میں جو ہے وہ پیشنٹس اس میں انوالو ہو رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے خاص طور پر جو ہے وہ اسکولز اور جو یونیورسٹیز ہیں ان کی گیدرنگز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں. اور جیسا کہ شادیوں کا جو میٹر ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے ریسپانسیبل ہے, اور ہم نے کراچی میں جو ہے وہ تحقیق کی ہے تو ہماری تحقیق تو یہ کہہ رہی ہے کہ اٹس ناٹ اونلی یو کے ویریئنٹ بٹ ساؤتھ افریقن ویریئنٹ جو ہے نا اس کے بھی کچھ کیسز جو ہے وہ ہم نے اس میں دیکھے ہیں. اور ساؤتھ افریقن ویریئنٹ کے ساتھ تو ایک اور مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو ویکسین ہے اس کی ایفیکیسی بھی اس میں کافی کم ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو خاص طور پر جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کی امپورٹیشن کے اوپر تو کنٹرول جو ہے وہ ہمیں بہت ہی اسٹرکٹ کرنا چاہیے, جو کہ ہم بالکل نہیں کر رہے ہیں. پچھلے 6 مہینوں سے مستقل میں تمام میڈیا میں اور گورنمنٹ اتھارٹیز کو پرسنل لیٹرز لکھ کے انفارم کرتا رہا ہوں کہ باہر آنے والے اور امپورٹڈ کیسز کو روکا جائے, لیکن پتہ نہیں ہماری گورنمنٹ کی یہ پرائیورٹی کیوں نہیں ہے. اسکولز کو بالکل اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے, لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس وائرس میں جو ہے نا ہمیں وائرس کو سمجھنا پڑے گا. یہ وائرس ہیومن باڈی میں 3 ویک سے زیادہ سروائیو نہیں کرتی. اگر ہم بہت اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کریں اوور آل, صرف اسکولز اور یونیورسٹی اور کالج کی حد تک نہیں, اوور آل سوشل جو کہ لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ اسٹرکٹ کریں اور 3 ہفتے کے لیے کریں صرف, تاکہ ہم کم از کم جو ہے نا وہ رمضان جو ہے نا وہ تھوڑی بہتر طریقے سے گزار سکیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہائیلی اپروپریٹ ٹائم کہ 3 ہفتے کا لاک ڈاؤن کر دیا جائے. تو یہ ڈاکٹر خنانی کہہ رہے ہیں کہ جی 3 ہفتے کا مکمل لاک ڈاؤن کرنا چاہیے, چونکہ یہ جو وائرس ہے یہ 3 ہفتے تک جسم میں رہتا ہے, کیا یہی حل ہے؟ اور ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ اب ویکسین کا عمل پاکستان کے اندر اتنا سست کیوں رہا ہے, کیوں پاکستانیوں کو بہت سارے پیسے دینے پڑیں گے ویکسین کے لیے, جبکہ باقی ممالک کے اندر, ساؤتھ ایشیا ممالک کے اندر بھی ویکسین یا مفت مل رہی ہے یا بڑے کم پیسوں پہ مل رہی ہے. یہ ہم پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اسپاٹ لائٹ ہے کووڈ-19 کے اوپر. ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹرز پینل موجود ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا, بریک سے پہلے ڈاکٹر خنانی نے کہا کہ اگر آپ نے اس لہر کو اوپر اٹھنے سے روکنا ہے تو پھر آپ کو 3 ہفتے کا مکمل لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا. ڈو یو اگری؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو ریئلٹی ہے, جو ہماری سوشیولوجی ہے, جو ہماری اکانومی ہے, سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس حد تک تو اگری کرتا ہوں کہ ہمارے اسکولوں کو, چونکہ اس کی زیادہ امکان ہے بچوں نسبتاً کہ بچوں کو بھی یہ افیکٹ کرتا ہے, تو میرا خیال ہے اسکولوں کو بند کرنے کا کیس تو بنتا ہے, لیکن یہ جو مکمل لاک ڈاؤن ہے اور یہ سمجھ لینا کہ 3 ہفتے کے لیے اگر ہم لاک ڈاؤن کر دیں تو پاکستان میں اس بیماری کا سفایا ہو جائے گا, یہ بالکل درست نہیں ہے اور نہ یہ ممکن ہے پاکستان کے اندر. تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. اگر یہ پاسبل ہوتا تو یہ 3 ہفتے کا لاک ڈاؤن بہت سارے ویسٹرن یورپین کنٹریز اور امریکن جو ہیں وہ تو آؤٹ کر سکتے تھے, انہوں نے اب تک کر لیا ہوتا. تو یہ ٹو سمپلسٹک ٹو سے 3 ہفتے کے لیے بند کر دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر جاوید اکرم, آپ کی رائے بھی اس پہ لینا چاہوں گی. جس طرح ڈاکٹر ظفر مرزا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے سکولز بند کرنا تو جائز ہے اور اس کا جواز بنتا بھی ہے, مگر مکمل لاک ڈاؤن ممکن نہیں ہوگا. آپ کی رائے اس پر؟ دیکھیں اسکول میں میرے خیال میں ٹھیک ہے ضرور کریں, لیکن اسکولز کو آبویسلی ہم نے پورا 1 سال ضائع کر لیا ہے, تو ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے. ہمیں اسکولز میں بہت زیادہ ایزی ہے ہمارے لیے, ایس او پیز کو کرنا, پڑھے لکھے لوگ ہیں, بچے بھی ریلیٹیولی کم فرام دے آر ایجوکیٹڈ, اور اس میں اسکولز میں ہماری گائیڈ لائن یہ ہے کہ آپ بجائے 1 شفٹ کے 3 شفٹیں کر لیں, اور ان کی جو آن لائن پڑھا سکتے ہیں وہ چیزیں آن لائن پڑھائیں, بلینڈڈ لرننگ کر لیں.
لیکن تدریس کا جو عمل ہے یہ جاری رہنا چاہیے. نہیں تو ہم اگر میں میڈیکل یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, ہم آگے ڈاکٹرز آپ کو کہاں سے پرووائڈ کریں گے اگر ہم نے سب کچھ اسٹینڈ اسٹل کر دیا. میرا یہ خیال ہے کہ سمجھ گئی ہوں, مگر چونکہ آپ ممبر ہیں وفاقی حکومت کی سائنٹیفک ٹاسک فورس کے, کیا یہ تجویز آپ نے NCOC کو دی ہے کہ جی آپ اگر سکولز کھول بھی رہے ہیں تو آپ ان کو ٹرن بائی ٹرن آپ کچھ ایسا سسٹم بنا لیں جہاں پہ ایک بچوں کا سیٹ آئے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, اس طرح کر لیں؟ جی بالکل. یہ دیکھیں ہم تو HEC کو زیادہ دیتے ہیں کیونکہ بینگ اے یونیورسٹی ہم تو ہائر ایجوکیشن سے, اور بالکل دی ہے, اور ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی کے انڈر جتنے کالجز ہیں اور جتنے انسٹیٹیوٹس ہیں, چاہے وہ پیرا میڈیکل سکولز ہیں, وہاں پہ عمل درآمد کرایا جائے, اور وہ ایزی ہے, ریلیٹیولی ایزی ہے. ڈاکٹر خنانی, چونکہ آپ وبائی امراض کے ماہر ہیں, آپ سے پوچھنا ضروری ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو پہلا ڈوز لگا, اس کے بعد وہ کووڈ-19 پازیٹیو ہو گئے, تو ایک ڈوز کے بعد یا ایک انجیکشن کے بعد کتنی دیر بعد جو ہے وہ آپ کی اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوتی ہیں, اور کیا دوسرا ڈوز لگانا لازم ہے؟ جی دیکھیں, جو 2 ڈوزز انجیکشنز ہیں جو کہ پرائم منسٹر صاحب کو جس کا فرسٹ ڈوز لگا تھا, تو وہ اس کی امیونٹی ڈیولپ ہوتے ہوتے سیکنڈ ڈوز کے بھی تقریباً 2 ہفتے کے بعد جو ہے نا سفیشینٹ امیونٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے, اور وہ بھی 100% لوگوں میں نہیں ہوتی, کلوز ٹو 90% لوگوں میں جو ہے نا وہ امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس کو کہ میں ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے امیونٹی ڈیولپ کرنی ہے تو ویکسینیشن کرنی ہوگی, اور ماس ویکسینیشن کرنے کا فائدہ اسی وقت ہوگا اگر ہم یہ پورے نیشن میں ویکسینیشن جو ہے وہ ودن 4 to 6 months جو ہے نا وہ کر لیں, اور 70 to 75% پاپولیشن کو ہم ویکسینیٹ کر دیں. ہماری رفتار بہت کم ہے, اور جب تک ہمیں کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں کوئی پیچ ورک سے کام نہیں چلے گا کہ ہم صرف اسکولز کو بند کر دیں اور کالجز کو بند کر دیں یا فلاں ادارے کو بند کر دیں. دیکھیں پورے لیول پر جو ہے نا, پورے نیشنل لیول پر لاک ڈاؤن کرنا آسان ہوتا ہے rather than doing it in patches. تو یہ بات آپ نے بڑی اہم کی ہے کہ اگر آپ نے ویکسین کرنی ہے تو آپ کو جلدی کرنی ہوگی تاکہ امیونٹی کا جو لیول ہے وہ جو ہے پاکستان اس تک پہنچ پائے. ظفر مرزا صاحب, جو ویکسین دستیاب اب ہو رہی ہے باقی ملکوں میں مفت ہو رہی ہے, ہندوستان کی طرف دیکھیں تو 250 روپے کی ویکسین ہے. پاکستان کے اندر اس کے اوپر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے وزیر اعظم کو لکھ بھی دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے پرائیویٹ کمپنیز کو کیسے یہ اجازت دے دی کہ وہ ویکسین خرید کے لائیں. اب جو سپوٹنک ہے رشین ویکسین, وہ 8,500 روپے کی تقریباً بکری ہے, اس کے 2 ڈوزز ہیں, جبکہ 1,500 روپے کی باقی جگہ پہ وہ باقی ملکوں میں دستیاب ہے. تو جب آپ ہائی پرائس پہ لے کے آئیں گے اور اتنا مارک اپ دیں گے پرائیویٹ کمپنیز کو, ریٹیلرز کو, تو یہاں پہ جو عام لوگ ہیں وہ کیسے ویکسین لگائیں گے؟ جی منیزر, مجھے 1 منٹ دیجیے گا, میں اس پہ ذرا آپ کو اپنی تفصیل رائے دینا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یقیناً یہ کہتے ہیں نا اگر ہمارے پاس اس طرح کے وسائل ہوتے, اگر ہم نے پچھلی کئی دہائیوں میں اپنے ملک کے اندر ویکسین ڈیولپ کرنے اور ویکسین ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کیا ہوتا تو آج ہم باہر کی دنیا کی طرف نہ دیکھ رہے ہوتے, بلکہ باہر کی دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہوتی جس طرح سے انڈیا میں ہو رہا ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یقیناً یہ بات تو درست ہے کہ جتنے کم عرصے میں جتنے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگا دی جائے گی اتنا پھیلاؤ کو آپ روک سکیں گے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن اہم بات ہے حکومت کے لیے, ویکسین چونکہ 100% ان کیس آف پاکستان being the 5th largest country in the world, ہمیں 100% ویکسین باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے. یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. لیکن اس کے علاوہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے پینلسٹ اس سے متفق ہوں گے یا نہیں ہوں گے, میں ذاتی طور پہ اس کی رائے رکھتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اس مرحلے پہ جس پہ ہم کھڑے ہیں, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ویکسین کو پرائیویٹ سیکٹر میں اویلیبل نہیں کیا جانا چاہیے, بیکاز اس کی وجہ سے بہت زیادہ عدم مساوات کی فیلنگ پیدا ہوگی لوگوں کے اندر. قوت خرید جو ہے وہ ایک کرائٹیریا بن جائے گی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. حکومت کو بہرحال یہ چاہیے کہ وہ ری ڈبل کریں اپنی کوشش, اور جہاں سے بھی ویکسین مل سکتی ہے اسے لے کر آئیں.
मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ इसके अंदर बड़ी मुश्किलात हैं, कुछ मुश्किलात पैदा कर भी दी गई हैं, लेकिन इसका हल इसके अलावा नहीं है कि रियासत खुद ये जिम्मेदारी ले कि वो तमाम वैक्सीन खुद इम्पोर्ट करे और लोगों को फ्री लगाए। ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर इसको अवेलेबल करना इसका हल नहीं है। इससे मेरे ख्याल के अंदर एक्टिविटी के अदम मुसावात के बड़े गहरे इसके ऊपर इम्प्लीकेशंस होंगी। डॉक्टर जावेद अकरम, जो डॉक्टर जफर मिर्जा कह रहे हैं कि प्राइवेटली आपको नहीं इसको प्रोक्योर करना चाहिए था, आपको चाहिए था कि आप हुकूमत जो है वो वैक्सीन फराम करती, मगर हमने देखा है कि अभी तक हुकूमत ने कोई ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया वैक्सीन का, सवाई चाइनीज वैक्सीन के हवाले से। ये दुरुस्त है और ऐसा क्यों है? जहां तक मेरा नॉलेज है, कैंसाइनो जिसकी हमने ट्रायल किए थे उसका ऑर्डर दे चुकी है और आई थिंक एनी डे वो डिलीवरी हो रही है। जहां तक ये सवाल है कि वेदर प्राइवेट सेक्टर शुड बी अलाउड और नॉट, तो देखें मेरी बात सुनिए, ये जो बड़ी बड़े बैंक्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, बड़ी बड़ी मिल्स हैं, उनको क्यों हम गवर्नमेंट पब्लिक मनी से लगवाएं, उनको खुद वो लें। लेकिन ये भी बात सही है कि प्राइस कंट्रोल स्ट्रिंजेंट होना चाहिए, जैसे ट्रांसपेरेंसी ने पॉइंट आउट किया, एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिव्यू द प्राइसिंग पॉलिसी। तो जितनी कॉस्ट है इंटरनेशनली वो उसी तरह ही इसकी ट्रांसफर प्राइस होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर मिर्जा, डॉक्टर रफीक हनानी, तीनों डॉक्टर्स का ये कहना था, ये मानना था कि जो वैक्सीन है वो सबके लिए दस्तयाब होनी चाहिए, वो इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए कि आम पाकिस्तानी की पहुंच से बाहर हो, और अगर वैक्सीन का अमल असरअंदाज होना है पाकिस्तान के ऊपर और इफेक्टिव होना है तो फिर आपको जो है इसको सुस्त रवि का शिकार इसको नहीं होना चाहिए। जल्द अज जल्द आपको अपने लोगों को वैक्सीन करना चाहिए। मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।